اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی یہ منشا ہر وقت کی منشا ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے. اور جس کے لیے اللہ رب العزت طے فرما لیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے، اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرما لے کہ نہیں یہ نافرمان ہے، اس کی زندگی میں اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی، 7 ارب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونڈوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا. اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے معدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. مخلوق تو خود ضرورت مند ہے، انہیں تو خود ضرورت ہے، وہ تو خود بھوکے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر، اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر میں. میرے دوستو، بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے، اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے. آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کی شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی انوکھی بات کہہ رہا ہوں میں. لیکن یہ سچ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا. میرے بندے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو رزق تو اپنا دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے، اس کا تعلق زمین و آسمان سے، ساری کائنات سے نہیں ہے. یہ تو ہم آسمان سے اتارتے ہیں تیرے لیے. پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اب وہ مجھے نوجوان کہہ رہا، مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی دیکھو، دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیات طیبہ دیں گے. اور حیات طیبہ اور زندگی کا نام ہے. جو زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں، نیک انسان کی زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں. اس کی تقدیر میں جتنے سال لکھے ہوتے ہیں، جب اس کی زندگی کے اندر اپنی فرما برداری دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے سالوں کو بڑھا دیتے ہیں.